بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد بھی جس بہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔ کہتے ہیں خود شمر ذی الجوشن اور ابن سعد کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 45 زخم تھے۔ یہ زخم تیر کے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 33 زخم تیر کے تھے اور 43 زخم تلوار کے تھے، مگر ان کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مقابلہ کر رہے تھے۔ شروع میں گھوڑے پر سوار ہو کر لڑے، مگر جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ مقابلہ میں ہر شخص کترا رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاتھوں شہید نہ ہو۔ آخر شمر ذی الجوشن کی بدبختی کہ اس نے 6 شخصوں کو ہمراہ لے کر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک نے ایسا وار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پلٹ کر وار کرنا چاہا، مگر دایاں ہاتھ زخمی تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نخعی نے نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، اور جب اس نے نیزہ کھینچا تو ساتھ ہی آپ کی روح بھی پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک بدبخت نے آپ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا۔ بعض تاریخوں کے مطابق لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ایک ظالم حضرت زین العابدین بیمار بچے کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، مگر ابن سعد نے منع کر دیا۔ اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد کے پاس کوفہ کے دربار میں بھیجا گیا۔ کوفہ میں تشہیر کرائی گئی۔ ابن زیاد نے دربار لگایا اور ایک تشت میں رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے اس سر کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہے۔ پھر تیسرے روز شمر ذی الجوشن کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی اور سر مبارک یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کیا۔ علی بن حسین یعنی حضرت زین العابدین اور تمام عورتیں اہل بیت کی جب یزید کے پاس پہنچے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس نے دیکھا تو وہ سر دربار رو پڑا اور عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دی اور کہا، سمیہ کے بیٹے کو میں نے کہاں حکم دیا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دینا۔ پھر شمر ذی الجوشن اور عراقیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں تو تمہاری اطاعت اور فرمان برداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین ابن علی کو کیوں قتل کر دیا؟ شمر ذی الجوشن اور اس کے ہمراہی اس توقع میں تھے کہ یزید ہمیں انعام دے گا اور ہماری عزت بڑھائے گا، مگر یزید نے کسی کو کوئی انعام نہیں دیا، کوئی صلہ نہیں دیا اور اپنی ناخوشی اور ناراضگی کا اظہار کر کے سب کو واپس کر دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، اس کے نانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن ان کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے باپ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ دادا اچھے ہوں وہ خلیفہ ہو، اور قرآن شریف کی اس آیت پر انہوں نے غور نہیں فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آخر سب کو معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا یا ان کے حق میں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو آزادی دے کر بطور معزز مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتیں اندر عورتوں میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل میں بھی اسی طرح ماتم برپا ہے اور سب عورتیں رو رہی ہیں، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے بھائی اور عزیزوں کے لیے رو رہی تھی۔ چند روز شاہی مہمان رہ کر یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد دی
اور علی بن حسین زین العابدین سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جب تم لکھو گے تمہاری فرمائش کی ضرور تعمیل کی جائے گی۔ ابن زیاد کو توقع تھی کہ میری خوب قدردانی ہوگی، بڑے انعام اور اکرام ملیں گے، مگر یزید نے بجائے انعام اور اکرام کے الٹا اس کو بے بس کر دیا اور مسلم بن زیاد کو خراسان کا حاکم مقرر کر دیا، اور ایران کے وہ صوبے جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے مسلم کے ماتحت کر کے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا، اور ایک خط ابن زیاد کے نام لکھا کہ تمہارے پاس جو عراق کی فوج ہے اس میں سے 6000 آدمی جن کو مسلم چاہے ساتھ کر دو۔ ابن زیاد مایوس اور پریشان ہوا اور قتل حسین پر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر زندہ ہوتے تو یزید میری قدر کرتا، اب وہ بے فکر ہو گیا ہے۔ مسلم نے لشکر کے سرداروں سے پوچھا کہ کون کون میرے ساتھ جانا چاہتا ہے، تو ہر ایک نے مسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابن زیاد اور بھی پریشان ہوا اور کہا کہ تم مسلم کو مجھ پر ترجیح دیتے ہو۔ فوج نے جواب دیا کہ تمہارے ساتھ مل کر تو ہمیں اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے، لیکن مسلم کے ساتھ جا کر ہمیں ترکوں اور مغلوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن مسلم 6000 چیدہ آدمی لشکر کوفہ سے لے کر خراسان کی جانب روانہ ہوا، اور ابن زیاد کو واقعہ کربلا کے بعد ندامت اور افسوس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں ملی تو انہوں نے تقریر کی، لوگوں، دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے تمہیں کوئی آدمی نہیں ہیں، اور عراقیوں میں سب سے برتر کوفی لوگ ہیں کہ انہوں نے بار بار خطوط بیچ کر بااصرار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اسی کے گرد ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نماز گزار، روزہ گزار، قرآن خواہ اور ہر طرح مستحق خلافت تھے، شہید کر دیا گیا، اور ذرا بھی اللہ کا خوف نہ کیا۔ تم انسان کو قتل کر آئے ہو، مجھ سے ٹوٹا ہوا پتہ بھی نہ دیکھا جائے۔